پیارے دوستو، قرآن کریم کا ایک ایسا کلام، ایک ایسی دعا، صرف ایک بار آپ لوگ اگر اس عمل کو کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی کے تمام جائز مقصد پورے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اے اللہ، اے غفور رحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ، آخرت میں اپنا دیدار نصیب کر، مرتے وقت کلمہ نصیب کر۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، آج کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا پھر نماز عصر کے بعد اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیا کرتا ہے تو اس شخص کو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی تنگ دستی کا، محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بے شک اور رزق دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ جیسے ہی ہمارا اور رزق کم ہو جائے، تنگ دستی میں گر جائیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے اور رزق طلب کریں۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے۔ جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی کی گرفت میں ہے۔ کوئی شخص اور رزق میں بے برکتی کو لے کر پریشان ہے، تو کوئی شخص اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہے، کوئی شخص اپنی دکان کو لے کر پریشان ہے، کوئی شخص اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا کرتا ہے وہ کام رک جایا کرتے ہیں، کاموں میں رکاوٹیں پیش آ جایا کرتی ہیں۔ کام رکنے کی وجہ سے وہ شخص جگہ جگہ سے فائنینس کرا لیا کرتا ہے، قرض لے لیا کرتا ہے، قرض ادا نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ سے قرضدار اس کے گھروں پر چکر لگایا کرتے ہیں۔ قرض کی وجہ سے وہ شخص پریشانیوں کی گرفت میں چلا جاتا ہے، بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، لا علاج بیماریاں ہو جایا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی اور پریشانیوں میں گزرنے لگتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا جہان کی تمام طرح کی پریشانیوں کا صرف ایک حل، یہ عمل۔ اگر کوئی شخص دنیا جہان کی کتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی میں گھرا ہوا کیوں نہ ہو، یا اچانک سے اس پر پریشانیاں ٹوٹ جائیں، اچانک سے پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے، مصیبتوں میں گھر جائے، دشمن پیچھے لگ جائیں، کوئی اس پر جادو ٹونا کر دے، نظر بد کر دے، یا وہ شخص حسد کا شکار ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً ہی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لے۔ پیارے دوستو، اب ہم لوگ جان لیتے ہیں اس عمل کے کرنے کے طریقے کیا ہیں، کتنے دن اس عمل کو کرنا ہوگا، کیسے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ لوگ جیسے بھی جب بھی چاہو اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو 5 دن تک روزانہ کرنا ہوگا۔ اگر پہلے دن آپ لوگ اس عمل کو چلتے پھرتے کرنے کا معمول بناؤ تو 5 دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کرنے کا معمول بنانا ہوگا۔ اگر پہلے دن اس عمل کو نماز عصر کے بعد کرنے کا معمول بنایا تو 5 دن اس عمل کو نماز عصر کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ اب جان لیتے ہیں عمل کا پورا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر فارغ ہوں، اس کے فوراً بعد ہی 11 مرتبہ اس پیارے سے کلام کو آپ لوگ کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک مرتبہ اور دھیان سے سنیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو اس پیارے سے کلام کو 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی
بفضلک امن سباق، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ ایک تسبیح آخر میں توبہ استغفار کی پڑھیں۔ توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔